اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا انزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ قدر کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن اترا۔ لیلۃ القدر میں آیا یہ قرآن روح بن کر، کٹ گئی رات سلامت سے کہ سورج نکلا، بس اسی نے ہی حکومت کی جڑوں کو کاٹا، نجادینی حکومت کا جمایا سکہ۔ برادران اسلام، یہ بہت ہی متبرک محفل ہے جس میں تمام عالم اسلام میں جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر زندگی گزارنے والے ہیں، آج شب قدر منا رہے ہیں۔ اور جو سورہ قدر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ نزول قرآن اس رات میں، شب قدر کی رات میں جو ہے نازل کیا گیا۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ اور اگر ہم آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک جو ہے جاری تھا۔ 23 سال کے عرصے میں جو ہے پورا قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو اللہ کا یہ کہنا کہ قرآن کریم کا نزول در حقیقت روح کا نزول ہے، اور یہ روح جو جیسا کہ اور ایک جگہ اس کو نور بھی کہا گیا ہے، جیسے اللہ پاک کے لیے آیا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں۔ آپ کے لیے آیا ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ آپ حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام کائنات میرے نور سے سجائی گئی۔ تو غرض کے یہ رمضان کا مہینہ اور یہ 27ویں شب جس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اس سے پہلے بھی عالم اسلام میں اور 2 راتیں گزر چکی ہیں جسے شب معراج اور شب برات کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو در حقیقت دین اسلام کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء گزر چکے، اور اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں، وَإِن مِّنْ أُمَّتِي إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسی کوئی امت نہیں جس میں ڈرانے والا نذیر نبی نہ آیا ہو۔ تو ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے نبی آ رہے ہیں، مگر قربان جائیے آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کسی قوم کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے، کسی جو ہے حلقے کے لیے، کسی فرقے کے لیے نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے۔
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک حلقے کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کی ربوبیت کر رہا ہے، وہ چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، ہر انسان کے لیے جو ہے سورج کی گرمی مہیا کر رہا ہے، چاند کی ٹھنڈک مہیا کر رہا ہے، جو ہے زمین سے جو زمین غلہ اگر رہی ہے، بارش آ رہی ہے آسمان سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ انسان کی بتدریج وہ ربوبیت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی جسمانی ربوبیت کے لیے، انسان کی روحانی ربوبیت کے لیے آقائے دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تمام عالمین کے لیے آپ جو ہے رحمت ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم اعجاز سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں میں آپسی اتحاد قائم کیا جائے۔ دین اسلام کا دنیا میں آنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ انسان آپس کے فروعی اختلاف ختم کر دے، بھید بھاؤ کو ختم کر دے، اونچ نیچ کو ختم کر دے۔ آپ تاریخ اسلام کو جو ہے دیکھیے پڑھ کر تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکے کا کیا حال تھا، عرب کا جو ہے کیا حالت میں تھے عرب کے لوگ۔ معمولی بات پہ جو لڑائی ہوتی تو جو ہے نسل در نسل لڑتے تھے وہ لوگ، اور خونی امتیاز انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام انسانوں کو جو ہے عرب کو، عجم کو، گوروں کو، کالوں کو، امیر کو، غریب کو، طاقتور کو، کمزور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ آپ جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اسلام کے دین اسلام کا دنیا میں آنے کا واحد مقصد کیا ہے؟ انسان کو وہ چیز دی جائے جو انسان اس کا محتاج ہے۔ اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے، اس ٹائم پہ آپ بہترین لباس لا کر دیں تو وہ خوش ہو جائیں گا کیا؟ اس کو جو ہے کھانے کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے اس کو۔ ویسے وقت میں اگر اس کو غذا فراہم کی جائے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو انسانوں کے جو ہے دل، انسانوں کے دماغ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل پھٹے ہوئے تھے، انتشار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ان کے لیے رحمت، تمام بنین و انسان کے لیے رحمت بن گئی۔ تو غز کے جو ہے رمضان جو ہم سال میں جو ہے ایک مرتبہ، ایک سال میں جو ہے 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ جو رمضان آ رہا ہے، ہم کو یہی سبق دے رہا ہے کہ انسان جو ہے ہم خود بھوکے رہنا کمال نہیں ہے، بلکہ ہم جب ان اللہ مع الصابرین، جب اللہ جو ہے بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب ہم رمضان میں روزہ رہ کر صبر کر رہے ہیں، 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھوک، ہماری پیاس ہمارے اپنے لیے نہیں ہے بلکہ پڑوسی کے لیے ہے۔ کیا ہم سے جو ہے کمزور کوئی ہے، ہم سے جو ہے غریب کوئی ہے جو محتاج ہے، کھانے کا بھی محتاج ہے؟ تو اسلام کے اندر اس قدر جو ہے عروج ہے اسلام کے اندر کہ حق پڑوسی تو ماں باپ سا ہے، پڑوسی ہو بھوکا تو ایمان کیا ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی ارکان رکون ہیں وہ انسانوں کو جو ہے عروج پہ لے جانے کے لیے ہے۔ تو ہم بھوک اور پیاس سے صبر کر رہے ہیں، اور جو ہے نماز، اسلام کے ارکان میں جو ہے نماز بھی ایک رکون ہے۔ تو اسلام کے روزوں میں جو ہے جامعیت ہے، اسلام کے نماز میں جامعیت ہے، اسلام کے جو ہے زکوٰۃ میں جامعیت ہے، اسلام کے حج میں جامعیت ہے۔ تو غرض کے جامعیت کا جو ملکہ ہے وہ دین اسلام میں ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کے نزدیک مکمل دین ہے۔ یہ اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔
وَرَضِيتُ لَكُمْ اسلام دینا۔ کیسی پیاری بات قرآن کریم میں بتائی جا رہی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کیا میں نے، اللہ فرما رہا ہے۔ معمولی بات ہے یہ۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمام جتنے نعمتیں اللہ کے پاس تھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ اس وجہ سے اور ایک جگہ قرآن کریم میں آتا ہے فلا اقسم بما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھ رہے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے، تحقیق یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو غز کے جو روح قرآن کے جو نزول کا جو مہینہ ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ انسانوں کو عروج پہ لے جانے کے لیے قرآن زمین پر آیا ہے۔ قرآن کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان صرف خدا وحدہ لا شریک کی اطاعت کرے، اس کی اتباع کرے، اس کے حکم پہ زندگی گزارے۔ قرآن کے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود منبع قرآن ہے۔ آپ ایسا ہی نہیں کہا گیا آپ کو، مجسم قرآن ہے آپ کا وجود۔ اس وجہ سے ایک شاعر فرماتے ہیں امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبریل سے فرمایا کہ مونس دمساس، جس پردے وحدت سے تمہیں آتی ہے آواز، دیکھو تو اٹھا کر وہاں پوشیدہ ہے کیا راز۔ جبریل نے کی عرض کہ قدرت میری کیا ہے، محبوب نے فرمایا کہ جا میری رضا ہے۔ پردے کو اٹھایا تو نظر آئی نہ کچھ شے، دیکھا تو یہ دیکھا جو یہاں ہے سو وہاں ہے۔ پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے، امامہ اسی طرح کھڑا باندھ رہا ہے۔ یہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے یہ، کہ آپ کا وجود جو ہے احد اور احمد جو دونوں یکجا ہوئے تو یہ دونوں عالم ویدا ہوئے ہیں۔ یہ عالم کی شروعات کہ جو ہے اس کا جو بنیادی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ قرآن کریم میں ایک حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ افلاک کو کائنات کو کیوں پیدا کرتے؟ تو یہ کائنات بنی ہے آپ کے لیے بنائی گئی ہے، یہ کائنات سجائی گئی آپ کے طفیل میں سجائی گئی ہے، تاکہ وہ انسان جو اللہ کے دیدار سے محروم تھے، اللہ کے لقاء سے محروم تھے، وہ انسان کو اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کا لقاء حاصل ہو جائے۔ تو یہی رمضان کا مہینہ تھا جو فتح مکہ ہوا، یہی رمضان کا مہینہ تھا کہ جنگ بدر ہوئی، جو اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلی جنگ بتائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، کوئی وہاں پہ جو طاقتور جو جنگی آلے کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ مختصر جو ہے جنگی حربی حالات، مختصر سے حالات تھے، ساتھ تھے صحابہ کرام کے۔ حفیظ جالندھری فرماتے ہیں صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے محمد والے قرآن والے بھی، نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلغی تھی نہ ترا تھا، نہ کمنے تھے نہ کوڑے تھے، اگرچہ عرش پیما ہمت مردانہ تھی ان کی، فقیرانہ تھا مسلک گزا دریشانہ تھی ان کی، تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ 2 گھوڑے 6 زریں 8 تلواروں سے جو ہے دنیا کی کائنات تاریخ پلٹی جا رہی ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ اسلام کی یہ عروجی ہے، حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے اسلام کے لیے لڑنا سکھا رہے ہیں، اسلام کے لیے قربانی دینا سکھا رہے ہیں، اور بغیر قربانی کے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ تو دین اسلام جو ہے از ابتدا تا انتہا انسان سے قربانی چاہتا ہے۔ جو انسان دین اسلام کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ پاک اس کے نام کو، اس کے کام کو باقی رکھتا ہے۔ وَلَا تَخُذْنِ مَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو، مردہ مت بولو، بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔
تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے آستانے کس وجہ سے آباد ہیں. انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی. چاہے ہندوستان ہو کہ غیر ہندوستان ہو، جو اولیاء اللہ کے آستانے آباد ہیں، جو خانقاہیں آباد ہیں، اس وجہ اس کی یہی ہے کہ وہاں پر اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے کام کیا جا رہا تھا. تو مسلمانوں کے عروج، مسلمانوں کا زوال، یہ دو چیز کی ایک چیز میں وہ کیا ہے؟ تبلیغ اسلام میں عروج ہے. جب مسلمان تبلیغ اسلام کو چھوڑ دے گا، اسلام کو پھیلانا چھوڑ دے گا، دین اسلام کو اپنا وطن میں پہنچانا چھوڑ دے گا، تو وہاں اس کا زوال چالو ہو جائے گا. حضرت فرماتے ہیں اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا اندھیر ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا اندھیر ہے. جو زبر دنیا پہ تھا وہ آج سب کا زیر ہے. مٹنے والا ہے تمہارا غرور یہ وقار، بات برسوں کی نہیں بس چند دنوں کی دیر ہے. تو آج ہماری حالت کیوں ہو گئی؟ 313 صحابہ کرام ہیں اور 1000 کے قریب لشکر کے جو تلواروں سے جنگی آلہ سے لیس ہے وہ لوگ، مگر مقابلہ ہو رہا ہے، وہ لوگ شکست کھا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسمہ پرسی کی حالت میں ہے، مگر ایمانی حالت ان کی ایسی ہے. روح آتی ہے تو شاہوں کو شکست دیتی ہے، روح آتی ہے تو شاہوں کو شکست دیتی ہے. سارے قرآن میں کشمس نشان ہے اس کا. تو صحابہ کرام کی کامیابی دین اسلام کے لیے لوگوں نے لبیک کہہ کر اٹھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو کامیاب کیا. تو آج مسلمانوں کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے اصولوں کو جو ہے مد نظر رکھیں، اس پر غور کریں کہ ہمارے آباء و اجداد کامیاب کس وجہ سے ہوئے، کس نہج میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. آج ہماری پستگی جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دین اسلام انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہے. دین اسلام کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے زمین پر کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم جو شب قدر جو منا رہے ہیں، اس کا منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم انسان کو انسان کی طرح دیکھیں، انسان کی تحقیر نہ کریں، اس کو کمزور نہ سمجھیں انسان کو، کیونکہ انسان کا وجود بہت ہی قیمتی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کی جو پیدائش ہے، حسن کے انتہائی مقام پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. 84 لاکھ جانوں میں جو سب سے افضل انسان ہے اور یہ ناطق ہے. اس طرح انسان ناطق ہے، قوت گویائی رکھتا ہے اپنے اندر، اس طرح قرآن کریم بھی ناطق ہے، بات کرنے والا ہے. جس طرح انسان کے پیدا ہونے کے بعد کوئی جانور دنیا میں پیدا نہیں ہوا، انسان آخری مخلوق ہے، خاتم المخلوق ہے انسان، اس طرح حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے. اس طرح قرآن کریم خاتم الکتب ہے، قرآن کریم کے بعد دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے. جو چیز مکمل ہوتی ہے وہ نمونہ ہوتی ہے تمام دنیا کے لیے، آئیڈیل ہوتی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے کہا حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ رہتی دنیا تک کے لیے کام کرنے والا ہے. یہ ایک عالم ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے ہٹ کر بھی اگر کوئی عالم ہوا تو وہاں پہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کام کرے گی، وہاں پر آپ ہی کی شریعت کام کرے گی، وہاں پر آپ ہی کا کلام قرآن کریم کام کرے گا، جس سے انسان حیات پائے گا. تو در حقیقت دین اسلام دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ادنا تھے وہ اعلیٰ بن جائے. دین اسلام ہی کا یہ احسان ہے کہ ایک جو غلام سمجھے جانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی، مگر اسلام قبول کرے آپ تو جو ہے خانہ کعبہ کے چھت پر کھڑ کر اذان دے رہے ہیں. کیسا جو امتیاز، کیسا جو ہے اسلام نے کیسی آپ کو عزت بخشی ہے. تو غرض کہ جو اسلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو. مسلمانوں میں آج بہت اس بات کی ضرورت ہے. صرف علامہ اقبال جو ہے فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی دین بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یہ تو فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو.
پڑھا جو کلمہ طیب اسے بھائی سمجھتے تھے، اسی کا نام 1400 برس پہلے مسلمان تھا۔ تو اس نہج پہ ہم لوٹیں گے تو بہت دیر نہیں لگے گی کہ ہم کو شب قدر کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ شب قدر جو آج تلاش کر رہے ہیں، 1400 سال کا عرصہ ہو چکا ہے مگر تلاش جاری ہے اس کی۔ در حقیقت شب قدر کو پانے کے لیے اولیاء اللہ نے مصائب اٹھائے، مصیبتیں اٹھائے، اور آج ان کی قدر ہو رہی ہے۔ تو دین اسلام کے لیے جو لوگ مصیبتیں اٹھاتے ہیں، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، اللہ پاک ان کی قدر کرتا ہے۔ اس وجہ سے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ میں اتنی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔